محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، نہیں تو تمہارا معدہ سکڑ جائے گا۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھاؤ، اس سے آپ کی جلد پھٹ جائے گی۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں، ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگاؤ، ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پیو، ورنہ آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ نہانے کے بعد سویا مت کرو، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سست بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو روزانہ امرود کھایا کرو۔ ناظرین، بینائی کمزور ہے تو روزانہ اٹھ کر پالک کے پتوں کو دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناک بند ہو جائے تو ناک کو ہاتھوں سے بند کر کے نیچے سانس کھینچو، ناک کھل جائے گا۔ گھر میں اگر لیموں کا پودا لگا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ اگر گھر میں پیاز اگے ہوں تو بچھو نہیں آتے۔ گھر میں بھنڈی کی سبزی اگی ہو تو ٹڈی دل نہیں آتے۔ ناظرین، کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، اس سے چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن تو نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکالیف دور کر دے گا۔ ناظرین، لمبے کالے اور سلکی بال کرنے ہوں تو آملہ کے مربع کو دھو کر صبح کے وقت کھائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں، بال کالے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی جاؤ، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ناظرین، دودھ میں کلونجی ڈال کر ابال کر پینے سے سر درد اور پٹھوں کا کھچاؤ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ناخن کا بڑھنا روکنا ہو تو ناخن ایک بار کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دیں، ناخن پھر نہیں بڑھیں گے۔ سبق یاد نہیں ہوتا تو دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو، جو بھی دیکھو گے پڑھو گے فوراً یاد ہو جائے گا۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا، ورنہ اس سے آپ کی زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ زور لگا کر کبھی پاخانہ مت کرو، ورنہ اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ مت پیو، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پاخانہ کر کے فوراً کھانا مت کھایا کرو، اس سے بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ کسی سفر میں جانے سے پہلے تھوڑا گڑ کھا لیا کرو، جب تک سفر میں رہو گے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کریں۔ واش روم میں بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں، اس سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں مصری کھائی جائے، اس گھر کے افراد میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور چہرہ جھریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی چھائیاں اور جھریاں ختم کرنی ہوں تو آلو کاٹ کر چہرے پر مل لیں، چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب
بنتا ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، اس سے بخار اتر جائے گا۔ بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگا لو، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر میں صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کیا کرو، اس سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور جوڑ اور ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ جن کو خشک کھانسی ہو، رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لیں، اس سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلا، بادام اور کشمش کو بھینس کے دودھ میں ملا کر پیو، بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہوں تو پکی ہوئی خوبانی کھایا کرو۔ دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔